عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء نے واضح کیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی کیا کیا؟ تو اب یزید نے کہا مجھے حسین کے خلاف فتویٰ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کہ حسین کیا ہے؟ واجب القتل، جوانان جنت کے سردار، اور یزید کہہ رہا ہے مجھے فتویٰ چاہیے کہ یہ واجب القتل ہے۔ ایک قاضی نے کہا ٹھیک ہے میں فتویٰ دے دیتا ہوں۔ ہاں، پاکستان کے پرائم منسٹر نے کہا تھا نا کہ مولا امیر علیہ السلام اپنے ایک کیس ہار گئے تھے اپنی حکومت کے دوران، ذہن میں آیا یہ وہی قاضی تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اب پہنچ گئے، پتہ نہیں جو پہنچ رہے ہیں۔ وہ جس قاضی نے مولا علی کے خلاف فیصلہ دیا تھا نا، اسی نے حسین ابن علی کے خلاف بھی فتویٰ دیا تھا۔ اب بات پہنچ گئی، اب کلیئر ہوا مسئلہ۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ کہتے تھے بھئی اپنی حکومت میں مولا علی کیس کیسے آ رہے، قاضی فاسق، تو 100 برس سے آگے تھا، اس نے کہا فتویٰ دیتا ہوں۔ کتنے قاضیوں نے دستخط کیے؟ ہزاروں نے دستخط کر دی، کس پہ؟ مولا حسین علیہ السلام کے خلاف کہ یہ واجب، کیوں واجب القتل ہے؟ بغاوت کی ہے حسین ابن علی۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ ستو پہ لا کے پوری قوم کو، امت کو سلا دیا گیا۔ اب جملے کو سنیے گا، میں نے کہا تھا یہ جملہ پیش کروں گا، سخت ترین جملہ ہے، میں نے اس وقت نہیں کہا تھا، آپ سن لیجئے۔ ائمہ علیہ السلام نے، آپ زیارت وارثہ پڑھیں گے تو کہتے ہیں جامع ترین، مختصر ترین اور قوی ترین، مستند ترین زیارت وارثہ، مختصر ترین، بہت مختصر ہے، آپ شب جمعہ میں پڑھتے ہیں، جامع ہے، سب کچھ ہے اس میں، فضائل بھی ہیں، مولا کی عظمت بھی ہے، اس میں مصائب بھی ہیں، تبرہ تولہ سب کچھ ہے، اور مستند ترین۔ خود چھٹے امام سے حضرت صفوان نے کہا مولا میں نے، آپ نے زیارت پڑھی تھی، میں نے حفظ کی اور لکھ لی، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میں نے صحیح لکھی ہے، آپ سے سننے کے بعد یہ اس میں غلطیاں ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ تم نے اس میں کچھ غلطیاں کی ہیں، میں تصحیح کر دیتا ہوں۔ وہ جو پیپر جس پہ انہوں نے لکھی تھی، مولا نے اس پہ تصحیح کر کے دیا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو یعنی ہمارے اس لیے کہتے ہیں علماء مستند ترین زیارات میں سے زیارت جو ہے وہ زیارت وارثہ۔ آپ نے اس میں غور کیا، لعن اللہ امتن قتلت، اے حسین جس امت نے آپ کا قتل کیا ان سب پہ لعنت۔ لعن اللہ امتن ظلمت کا، اے حسین جن لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا، قتل نہیں کیا، ظلم کیا، ان پہ بھی لعنت۔ بھئی الفاظ ذہنوں میں ہے نا، تو مولا نے سارے بھئی سلام ہو آپ لوگوں پہ جو پہنچ رہے ہیں، ان سب پہ سلام ہو۔ آخری جگہ پہ مولا فرماتے ہیں وَمَنْ رَضِيَتْ بِهِ، بھئی جنہوں نے قتل کیا، وہ توجہ، جنہوں نے ظلم کیا، قتل نہیں کیا لیکن ظلم کیا، ان پہ بھی لعنت۔ کون سا طبقہ؟ وَمَنْ رَضِيَتْ بِهِ، جو راضی ہو کے بیٹھ گئے، نہ قتل کیا نہ ظلم، راضی ہو کے بیٹھ گئے۔ چھٹے امام کہتے ہیں ان سب پہ بھی لعنت۔ اب پہنچ گئے۔ اب علماء نے بڑی بحث کی ہے، کوئی تاریخ میں ایسا گروہ ہی نہیں ملتا کہ جو یہ کہے کہ ہم نے نہ قتل کیا نہ ہم نے ظلم کیا، ہم راضی ہیں، کوئی ایسا گروہ نہیں ملتا۔ تو کہتے ہیں کہ جنہوں نے آواز سنی، ظلم دیکھا، قتل دیکھا اور نہیں بولے، وہ سب راضی ہیں۔ کیوں؟ السکوت تدل علی الرضا، خاموشی نیم رضا ہے، خاموشی رضایت کی علامت ہے۔ اردو میں کہتے ہیں نا محاورہ ہے، خاموشی نیم رضا، خاموشی راضی ہونے کی علامت ہے۔ حسین ابن علی جیسی ہستی کو یزید جیسا ملعون مار دے اور لوگ دیکھتے رہے۔ عزیزان گرامی اس لیے کہا جاتا ہے نا جیسی بارہ امام کا ظہور ہوگا، یہاں ظہور کا اعلان ہوگا، وہاں تقیہ حرام ہو جائے۔ اپنی جان بچانے کے لیے تقیہ ہے، امام کی جان کے حفاظت کے لیے تقیہ حرام ہے۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تو تقیہ میں ہوں، جیسے ہی ظہور ہوگا تقیہ ختم، حرام ہے، حرام ہے، ختم نہیں ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ چلے بھئی دل کرے تو کر لے، نہیں، آج کئی جگہوں پہ جائز ہے، کئی جگہوں پہ واجب ہے، لیکن امام کے ظہور کے بعد حرام ہے۔ پھر کسی کو اجازت نہیں، میں تو تقیہ میں اپنی جان بچا لوں، اپنی جان امام پہ قربان کرو۔